بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، آج حضرت عثمان غنی کے متعلق ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ سفارت کی خدمات۔ یہ مکہ پہنچے تو کفار قریشیہ نے ان کو روک لیا، سخت نگرانی قائم کر دی کہ واپس نہ جانے پائیں۔ جب کئی دن گزر گئے اور حضرت عثمان بن عفان کا کچھ حال نہیں معلوم ہوا تو مسلمانوں کو سخت تردد ہوا۔ اسی حالت میں افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے انتقام کے لیے صحابہ اکرام سے، جو تعداد میں 1400 تھے، ایک درخت کے نیچے بیعت لی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود اپنے دستے مبارک پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج و فخر کا وہ ترہ شرف ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کے حصے میں نہ آیا۔ ایک دفعہ خارجی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان نے بیعت رضوان نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت موجود نہ تھے، مگر اس ہاتھ نے ان کی طرف سے قائم مقامی کی جس سے بہتر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں۔ لیکن در حقیقت یہ بیعت تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے انتقام کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخر میں مشرکین قریش نے مسلمانوں کے جوش سے خائف ہو کر مصالحت کر لی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے اپنے فدائیوں کے ساتھ مدینہ واپس چلے آئے۔ 7 ہجری میں معرکہ خیبر پیش آئے، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اسی سال حوازن کی جنگ ہوئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معرکوں میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک اور جیش اسرا کی مدد۔ 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس کا تدارک ضروری تھا، لیکن یہ زمانہ نہایت عسرت اور تنگی کا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تشویش ہوئی اور صحابہ اکرام کو جنگی سامان کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترکیب دلائی۔ اکثر لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول تاجر تھے۔ اس زمانے میں ان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کثیر کے ساتھ واپس آیا تھا، اس لیے انہوں نے 1/3 فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے ذمے لے لیے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی مہم میں 30,000 پیادے اور 10,000 سوار شامل تھے۔ اس بنا پر گویا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے ایک ایک تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1,000 دینار پیش کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فیاضی سے اس قدر خوش تھے کہ اشرفیوں کو دستے مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 10 ہجری میں سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا، جو خطبۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ حج سے واپس آنے کے بعد ماہ ربیع الاول 11 ہجری کی ابتدا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ 12ویں ربیع الاول دوشنبہ کے دن راہ گزیں عالم جاویداں ہوئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ خلافت صدیقی میں حضرت عثمان مجلس شورا کے ایک معتمد رکن تھے۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رحلت فرمائی، اور حضرت ابوبکر کی وصیت اور عام مسلمانوں کی پسندیدگی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرا خلافت ہوئے۔ حضرت عمر کے استخلاف کا وصیت نامہ حضرت عثمان بن عفان ہی کے ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ وصیت نامہ کے دوران میں کتابت میں کسی خلیفہ کا نام
لکھانے سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان نے اپنی عقل و فراست سے سمجھ کر اپنی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو پوچھا، پڑھو کیا لکھا ہے؟ ان نے سنانا شروع کیا۔ جب حضرت عمر کا نام لیا تو حضرت ابوبکر صدیق بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فہم و فراست کی بہت تعریف و توصیف کی۔ تقریباً 10 برس خلافت کے بعد 23 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ مرض الموت میں لوگوں کے اصرار سے عہد خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاکید کی کہ 3 دن کے اندر انتخاب کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا، اور 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ آخر کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وصیت کے مطابق 6 آدمیوں میں دائر ہے، لیکن ان کو 3 شخصوں تک محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو مستقی سمجھتا ہو اس کا نام لے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ کی نسبت رائے دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے حق سے باز آتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ صرف 2 آدمیوں میں منحصر ہے، اور ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت شیخین کی پابندی کا عہد کرے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علی حد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر ان دونوں کی رضامندی لینے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر لیکن مؤثر تقریر کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا تھا کہ تمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ غرض 4 محرم 24 ہجری دوشنبہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق عام کے ساتھ مسند نشین خلافت ہوئے، اور دنیا اسلام کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔